کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، بنگلہ دیش اور پاکستان ایک ہو گئے۔ بھارت میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بنگلہ دیش نے پاکستانی بیلسٹک میزائل ابدالی خریدنے کا اعلان۔ جلد بنگلہ دیش میں ابدالی پہنچ جائے گا۔ پاکستان آرمی کا بھی بنگلہ دیش میں پڑاؤ، پورا بھارت کانپ اٹھا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، آج کی بریکنگ نیوز پورے ثبوت کے ساتھ آج نیوز سے لے کر آیا ہوں، تو ویڈیو سے شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ آج.com نیوز کے مطابق بنگلہ دیش نے پاکستان سے ابدالی میزائلز مانگ لیے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بنگلہ دیش مبینہ طور پر پاکستان سے شارٹ رینج بیلسٹک میزائل حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ممکنہ بھارتی حملے کے خلاف اپنی دفاعی صلاحیتوں اور ڈیئرنیس کو مضبوط کیا جا سکے۔ دفاعی ویب سائٹ انڈین ڈیفینس ریسرچ ونگ IDRW کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش نے پاکستان سے کم فاصلے پر ہدف کو نشانہ بنانے والا میزائل ابدالی خریدنے کے لیے رابطہ کیا ہے، جس کی رینج 400 کلومیٹر ہے۔ بظاہر بھارت کے حملے کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر پاکستان دو اہم وجوہات کی بنا پر درخواست پر رضامند ہو سکتا ہے۔ پہلا، ڈھاکہ کی حمایت کر کے اپنے علاقائی اثر و رسوخ کو بڑھانا، جو کہ اس وقت نئی دلی کے خلاف ہے۔ دوسرا، کیونکہ ابدالی SRBMs کی فروخت سے دفاعی توازن میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی پاکستان کے خلاف، کیونکہ ان میزائلوں کی رینج کم ہے اور یہ صرف حقیقت پسندانہ اور ممکنہ طور پر بھارت کے خلاف استعمال کیے جا سکتے ہیں، جس کے ساتھ بنگلہ دیش کی طویل سرحد ہے۔ تاہم رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈھاکہ کی درخواست پر عمل درآمد کرنے کے لیے اسلام آباد کو عالمی ہتھیاروں کے کنٹرول کے نظاموں جیسے میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم کو احتیاط سے نیویگیٹ کرنا ہوگا، جو بالآخر حتمی فیصلے پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی ملک MTCR ملک ایسا نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق کم فاصلے پر مار کرنے والے میزائل ابدالی، جسے پاکستانی فوج میں خطف 2 بھی کہا جاتا ہے، بھارت کی شمالی مشرقی ریاستوں کے لیے ایک اہم خطرہ بن سکتا ہے، کیونکہ اگرچہ ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل جو میدان جنگ میں استعمال کے لیے بنایا گیا ہے، محدود رینج بھی رکھتا ہے، شمال مشرقی ہندوستان کے بڑے شہروں تک پہنچنے کے لیے کافی فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رپورٹ کے مطابق ابدالی میزائل سسٹم، جسے پاکستان کے اسپیس ریسرچ کمیشن سپارکو نے تیار کیا ہے، میدان جنگ میں فوری رد عمل کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس طرح کے حالات میں پاک فوج کو ایک حکمت عملی فراہم کرتا ہے۔ دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ اگر بنگلہ دیش انہیں پاکستان سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ابدال SRBMs علاقائی سلامتی کی حرکیات کو یکسر تبدیل کر دیں گے اور جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن کو تبدیل کر دیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ میزائل کی محدود رینج کے باوجود بنگلہ دیش میں ان میزائلوں کی تعیناتی نفسیاتی روک تھام کے طور پر زیادہ کام کر سکتی ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ بنگلہ دیش کا بیلسٹک میزائلوں کا حصول ہتھیاروں کی دوڑ کو شروع کر سکتا ہے، جس سے بھارت اپنے میزائل دفاع کو مزید بڑھانے، مزید جارحانہ صلاحیتوں کو تعینات کرنے پر مجبور ہوگا۔ ڈھاکہ کے اس اقدام کو بھارت کی جانب سے بنگلہ دیش کی سرحد کے قریب اپنے فوجی انفراسٹرکچر کو پھیلانے، نئی دہلی کی مسلسل بڑھتی ہوئی فوجی صلاحیت بشمول اس کے بیلسٹک میزائل دفاعی نظام کے رد عمل کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی معزولی اور ڈھاکہ میں
نوبل انعام یافتہ محمد یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت آنے کے بعد بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات انتہائی نچلے سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں اقلیتوں خاص طور پر ہندوؤں کے خلاف بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ تشدد دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ کہنا ہے انڈین میڈیا کا۔ انڈین میڈیا رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، جس نے نئی دہلی کے ساتھ ڈھاکہ کے تعلقات کو خراب کر دیا ہے۔ بعد ازاں یونس کی قیادت والی عبوری حکومت پر کافی کام نہ کرنے کا بھی الزام لگایا اور بنیاد پرست اسلام پسند عناصر کے خلاف ہونے والے مظالم پر بھی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان ایک بار پھر عالمی سطح پر بھی اجاگر ہونے والے ہیں۔ بنگلہ دیش کی سابق شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد ڈھاکہ اور اسلام آباد کے تعلقات میں بتدریج بہتری آ رہی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی، سفارتی اور کاروباری سطح پر رابطے بڑھے ہیں۔ ایک طرف بنگلہ دیش پاکستان کے قریب آ رہا ہے، دوسری جانب اس کے بھارت کے ساتھ تعلقات میں تناؤ بڑھ رہا ہے۔ بھارت کے ساتھ تناؤ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شیخ حسینہ نے بھارت میں پناہ لے رکھی ہے اور ڈھاکہ میں ملک کی عبوری حکومت چاہتی ہے کہ نئی دہلی شیخ حسینہ کو ملک بدر کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے حوالے کر دے، جس سے بھارت ابھی تک انکاری ہے۔ بنگلہ دیش میں کئی ہفتوں کے پرتشدد مظاہروں کے بعد رواں سال اگست میں شیخ حسینہ ملک چھوڑ کر بھارت چلی گئی تھی، جس کے بعد 8 اگست 2024 کو نوبل انعام یافتہ ماہر معاشیات محمد یونس نے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ کے طور پر حلف اٹھایا تھا۔ بنگلہ دیش میں نئی حکومت کے قیام کے بعد پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات میں گرم جوشی پیدا ہوئی ہے۔ رواں ماہ قاہرہ میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کی ملاقات ہوئی تھی، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ اس سے قبل ستمبر میں بھی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، جس کے بعد شہباز شریف نے محمد یونس کو پاکستان کے سرکاری دورہ کرنے کی بھی دعوت دی تھی۔ شیخ حسینہ کے گزشتہ 15 سالہ دور حکومت میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں سرد مہری کا عنصر نمایاں تھا۔ بعض ماہرین کے نزدیک اس کی وجہ شیخ حسینہ کا بھارت کی طرف جھکاؤ زیادہ تھا۔ بنگلہ دیش میں پاکستان کے سفیر رہنے والے افراسیاب مہدی ہاشمی سمجھتے ہیں کہ شیخ حسینہ کی جماعت عوامی لیگ کا جھکاؤ بھارت کی طرف رہا ہے، جبکہ بنگلہ دیش عوامی پارٹی پاکستان کے لیے نرم گوش رکھتی ہے۔ افراسیاب مہدی کے مطابق عوامی لیگ کے بھارت نواز ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ 1971 میں نئی دہلی نے فوجی مداخلت کے ذریعے بنگلہ دیش کی آزادی میں مدد کی تھی۔ ان کے بقول یہ علیحدگی چونکہ کسی عوامی ریفرنڈم کے نتیجے میں نہیں ہوئی تھی، اس لیے بنگلہ دیش کی عوام کی اکثریت پاکستان کو پسند کرتی ہے۔ بنگلہ دیش کی عوام پاکستان کے بارے میں اس لیے بھی نرم گوش رکھتی ہے کہ وہ اپنی مسلم شناخت کو بہت قریب رکھتے ہیں، اس لیے دونوں ملکوں کے عوام کبھی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوئے۔ پاکستان کے سابق سینیٹر مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ ڈھاکہ میں آنے والی تبدیلی کے نتیجے میں بنگلہ دیش کا بھارت اور پاکستان سے متعلق نظریہ بھی تبدیل ہوا ہے۔ مشاہد حسین کے بقول دونوں ملکوں کی علاقائی اور خارجہ پالیسی میں خاصی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اب وقت ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے دو طرفہ تعلقات کو ہر سطح پر مضبوط بنایا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کے عوام بھی چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کی دوستانہ اور اسٹریٹجک تعلقات بحال ہوں۔